میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تقدیر اور تدبیر کے حوالے سے، اور ایک کوشچن جو لوگوں کے دماغوں میں ہمیشہ آتا ہے اور کنفیوز کرتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ کیا انسان کی زندگی کے اندر جو سفر انسان طے کر رہا ہے یہ سارا اللہ کی مرضی سے ہے، یا پھر اس میں کوئی انسان کی اپنی جو ہے وہ تدبیر بھی شامل ہے؟ تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ نظام کو سمجھاتا ہوں، اور میں جو اس کو خود سمجھا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اگر اس میں آپ کا کوئی ڈفرینس ہے تو ضرور اپنے کمنٹ کا اظہار بھی کیجیے گا اور میری رہنمائی بھی کیجیے گا۔ سب سے بڑی بات جو ہے تقدیر جو ہے لوح محفوظ پہ لکھی ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا وہ اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان نے کرنا ہے وہ سارا لوح محفوظ پہ لکھا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، لیکن اس نے پھر آپ کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، تو اس نے آپ کو ایک اختیار بھی دے دیا، یعنی تدبیر کرنے کا اختیار دے دیا، کوشش کرنے کا اختیار دے دیا، عمل کرنے کا اختیار دے دیا۔ اب یہ جو تدبیر ہے اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تو ضرور ہے، اس کو تو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن کرنا کس نے؟ آپ نے کرنا ہے، اس نے چوز کرنے کا جو اختیار ہے وہ آپ کو دے دیا۔ اگر آپ نیکی کی جگہ برائی کو چوز کریں گے تو یہ آپ کا اختیار ہے، آپ برائی کی جگہ نیکی کو چوز کریں گے یہ آپ کا اختیار ہے، عدل کی جگہ ناانصافی کو چوز کریں گے تو یہ آپ کا اختیار ہے، ناانصافی کی جگہ عدل کو چوز کریں گے تو یہ آپ کا اختیار ہے، معاشرے کے اندر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو یہ آپ کا اختیار ہے، ظلم کے آگے لیٹ جائیں گے تو یہ آپ کا اختیار ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تدبیر کا پورا اختیار دے کے، اسی لیے قرآن میں کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ سورۃ التین نے میں نے انسان کو بہت بہترین بنا کے بھیجا اور مجھے بڑا فخر ہے اور میں نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا اختیار ہوتا ہے نا، خلیفہ کے پاس کچھ قوانین، کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ قوانین پہ اس کا نظام کے اندر چلن ہوتا ہے، تو وہ اختیار ہوتا ہے، لیکن اللہ نے قدرت بھی بنا کے پھر اپنے نظام بھی وضع کر دیے۔ اللہ نے بتا دیا کہ میں کیسے نظام کو چلا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ کا نظام کیسا ہے، انصاف پر مبنی ہے اور ایک اصول کے اوپر مبنی ہے۔ بارش ہوتی ہے تو سب پہ ہوتی ہے، رات ہوتی ہے تو سب پہ ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے تو سب پہ ہوتی ہے، سورج اگتا ہے تو وہ سب پہ پڑتا ہے، یعنی درخت پھل دیتے ہیں تو سب کے لیے دیتے ہیں، یعنی کوئی اللہ کے قانون کے اندر جو ہے وہ جو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے بینیفیشل ہونا ہے۔ کہیں اللہ کے قانون میں آپ اپنی ذات کی بات کریں اور یہ کہیں کہ میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں اور میں کسی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوں، تو آپ فارغ ہو جائیں گے، یعنی تدبیر کے اوپر خالی بھروسہ کر کے آپ مغرور ہو جائیں گے اور اس کے لیے بھی آپ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ صرف تقدیر کے اوپر بیٹھے رہیں گے اور ایفرٹ نہیں کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ سستی کا مظاہرہ کریں گے اور وہاں پہ بھی آپ فارغ ہو جائیں گے۔ تو تقدیر اور تدبیر کے درمیان چلنا ہے آپ نے تقدیر آپ کو پتہ ہے میرے لکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے جو اللہ نے قانون آپ کے سامنے رکھے ان میں سے اچھے قانون آپ پک کریں گے اور اس کے بعد رزلٹ جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں۔ توکل جو ہے وہ اللہ کا ہونا چاہیے، یعنی اللہ کا توکل آپ کریں گے۔ توکل یعنی جو کرنا ہے بھائی اللہ نے کرنا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوشش کر لی ہے، میں نے نیک نیتی کے ساتھ، اللہ نے کہا نا میں انسان کی نیتیں دیکھتا ہوں، تو آپ کی اگر نیت، یہ انسان کا اندر آپ کو سب بتا دیتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کسی کے ساتھ کسی کو بیجا تنگ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کسی کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے، یہی آپ کی نیت ہے، اس کا آپ کوئی رزلٹ ملے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے دماغ نے یہ کہا کہ یہ کچھ کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کا دماغ جمع تفریق کر کے جو فائدہ آپ کو بتا رہا ہے وہ ان دا اینڈ آپ کے لیے نقصان ہوگا، کیونکہ قدرت کا جو بڑا قانون ہے اس قانون کی مخالفت ہے۔ تو تقدیر اور تدبیر کو بالکل آپ نے اسی طرح سے سمجھنا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے آپ ظلم کریں گے تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ آپ عدل کریں گے تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ انصاف ہوگا۔ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں گے تو اس کا ایفیکٹ اچھا ہوگا، لوگوں کے ساتھ برے ہوں گے تو اس کا ایفیکٹ برا ہوگا۔ اب آپ نے سوچتے ہوں گے کہ لٹ سے ہم سے کچھ ایسا ویسا ہو گیا زندگی کے اندر اور ہم سے غلطی ہو گئی، تو غلطی کا اللہ تعالیٰ نے ریمیڈی بھی رکھی ہے۔ ریمیڈی کہاں پہ ہے؟ وہ ریمیڈی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو بات یاد رکھیں کہ ریمیڈی ہے تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے میں، اور اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ اس کے قانون کو ماننا، اس کے جو قوانین ہیں ان قوانین کے نیچے سر تسلیم خم کرنا، سرنڈر کرنا کمپلیٹ، کہ بھائی خدا اللہ تبارک تعالیٰ میں آپ کے نیچے، آپ کے قوانین کے نیچے سر تسلیم خم ہوں اور میں اس سے کوئی اگلی بات نہیں کروں گا۔ اور دوسری بات یہ تقویٰ ہو گیا، یہ پہلا پیٹرن آ گیا، نمبر 1 اصول تقویٰ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ماں باپ، جس کے ماں باپ زندہ ہے وہ تو اگر اس ناکام ہو رہا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ، آپ چیک کریں کہ وہ اپنے ماں باپ کا اس نے دل دکھایا ہوگا، اپنے ماں باپ کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، ان کے دل سے جیسے بھی ماں باپ ہیں، آپ کے ماں باپ جو ہے وہ آپ کی کامیابی کی کنجی ہیں، وہ آپ کے حق میں دعا کریں گے تو آپ کو ہر صورت میں کامیابی ملے گی، آپ جتنے مرضی پھنسے ہوں، یہ قانون ہے قدرت ہے، اس کا آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد تیسری بات یہ ہے
کہ دوسروں کے ساتھ آپ کا جو دوسروں سے پہلے رشتہ دار. ہمارے یہاں آج کل ایک بڑی عام فہم بات ہے کہ رشتہ دار جو ہے نا، یہ ہم نے کوئی بڑی گاڑی لے گا تو جلائے گا رشتہ داروں کو، کوئی گھر بڑا لے گا تو جلائے گا رشتہ داروں کو، کوئی مطلب ہمارے یہاں جو کمپٹیشن کی سب سے بڑی جو گیم ہے وہ رشتہ داروں میں ہے. یہی سب سے بڑا جو ہے نا سفرنگ کی بنیاد ہے. آج کے معاشرے میں جو سفرنگ ہے، ایک تو ماں باپ کے ساتھ ناانصافی ہے، اور دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ آپ نے پہلے نمبر پہ ماں باپ ہے، یعنی آپ کی اپنی فیملی، ماں باپ، بیوی اور بہن بھائی اور اپنا بچے، یہ سب سے پہلا آپ کی ڈیوٹی ہے. اس کے بعد جب آپ کے پاس اگر حالات بہتر ہیں تو آپ کے رشتہ دار ہیں. رشتہ داروں میں آپ کی ددیال اور نانیال، یہ سارے آپ کے رشتہ دار ہیں. ان سب کا خیال رکھنا یہ آپ کی پرائرٹی ہے. اس کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ پھر آپ کے بعد پبلک آ جاتی ہے، لوگ آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ آپ جو اختیار وہ کریں گے. آپ سوچیں نا کہ ہر آدمی صرف ان تینوں چیزوں پہ آ جائے، ماں باپ کے ساتھ اچھا ہو جائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہو جائے، تو پھر معاشرے کے اندر ایک سیٹلڈ پیٹرن آ جائے. معاشرے میں یہ جو دکھ ہے، درد ہے، یہ سارا ختم ہو جائے. یہ جو بھی دکھ ہے، یہ جو بھی درد آپ کے اندر آ رہا ہے، یہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے، آپ کے عمل کی وجہ سے. یہ تقدیر میں نہیں ہے کہ آپ کو یہ دکھ ہو رہا ہے، آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے. یہ آپ کے اسباب، یعنی آپ نے جو فیل کیا ہے. اللہ نے کہا نا کہ جو انسان کوشش کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے. یعنی جو آپ نے عمل کیا اس کا آپ کو ریوارڈ ہے. عمل کا ریوارڈ جو ہوگا، جو آپ کے سامنے، اگر آپ کو اس کا یعنی آپ کو کیا کہتے ہیں، اس کی ریئلائزیشن ہو گئی، آپ نے غلطی ہو گئی. آج آپ دیکھیں نا معاشرے میں کیا ہے، ہم کیا کیا کرتے ہیں. ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ، لڑکا لڑکی کا تعلق. یہ آج کل آپ سوچیں نا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کتنا شادی سے پہلے ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیسے ان کی زندگی ٹھیک ہوگی؟ وہ ساری زندگی سفر کریں گے. کوئی اس طرح سے کامیابی نہیں اچیو کر سکتا. ذہنی سکون، اس کو صرف پیسے اچیو کرنا کامیابی نہیں ہے، پھر مینٹل سکون بھی ہونا چاہیے. ہر طرح سے پیس جسے کہتے ہیں نا، آپ کو وہ ایک ایسی آپ کو کامیابی ملنا کہ جس میں آپ کو مینٹلی، دماغی طور پہ، دلی طور پہ، جسمانی طور پہ سکون ہو. وہ سکون اچیو کرنا ایک انسان کا ٹارگٹ ہے. وہ سکون تبھی آپ اچیو کرتے ہیں جب آپ ان یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اس اختیار کا صحیح استعمال کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو جو اختیار دیا ہے، جو آپ کو تدبیر کا اختیار دیا ہے، اگر آپ اس کا صحیح اختیاری استعمال کریں گے تو آپ کے لیے مشکلات نہیں ہوں گی. اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو آپ کو سفرنگ ہوں گی. یہ میں آپ کو بتا دوں، ہر سفرنگ کی بنیاد آپ کی اپنے ڈیسیژنز ہیں. اور وہ نارملی ڈیسیژنز کیا ہوتے ہیں؟ جتنی بھی سفرنگ ہے، ایک تو آپ لوگوں کے ساتھ دغا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ایفیکٹس آتے ہیں. آپ والدین کے ساتھ دغا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ایفیکٹس آتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ دغا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جتنی بھی جو آدمی ان تینوں چیزوں پہ ٹھیک ہے وہ بالکل بہترین ہوگا، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو یہ جو تقدیر اور تدبیر کے اندر انسان پھنسا ہوا ہے نا، کہ میری تقدیر میں یہ تھا جی میرے سے گناہ ہو گیا، میری تقدیر میں یہ تھا جی میرے سے قتل ہو گیا، میری تقدیر میں یہ تھا جی میں نے یہ کہا. نہیں بھائی نہیں، آپ کی تقدیر میں نہیں تھا. یہ جو آپ نے خود تدبیر کی، اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ کرنا آپ نے کیا، لیکن اختیار آپ کو دیا تھا. اور اللہ نے یہ بھی آپ کو آخری دم تک موقع دیا ہوا ہے کہ آپ توبہ طائب ہو سکتے ہیں، آپ واپس آ سکتے ہیں، آپ رجوع کر سکتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا تقوی، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنا. تقوی یہ مطلب اللہ کے اصول کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اللہ کے اصول کے سامنے سر تسلیم خم کریں. جو میں نے آپ کو ریمیڈیز بتائی ہیں، والدین کے ساتھ بہترین ہو جائیں، ماں بیوی کے ساتھ بہترین ہو جائیں، بچوں کے ساتھ بہترین ہو جائیں. بیوی ہوتے ہوئے آپ کہتے ہیں نا بزنس میں سکسیس کیوں نہیں؟ بیوی ہوتے ہوئے آپ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ رکھیں گے تو آپ سفر کریں گے. کیسے آپ کو کامیابی ملے گی؟ جو ملی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی. ایک وقت آئے گا وہ ختم ہو جائے گی. آپ کی بیوی آپ کے حوالے سے اگر دل سے دعا دیتی ہے، سکسیس آپ کو تب ملے گی. آپ کی ماں دل سے دعا دیتی ہے، سکسیس ملے گی. آپ کی بہن بھائی دل سے دعا دیتے ہیں، سکسیس ملے گی. ان کا دل اگر آپ نے دکھایا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کو کامیابی کی بات کر رہے ہیں تو کبھی بھی نہیں ملے گی. اور اسی طرح سے پھر رشتہ داروں کا دل دکھایا تو کبھی بھی نہیں ملے گی. اور اسی طرح سے پھر آپ کے باقی جو پبلک ہے ان کے ساتھ، یعنی انسان جو ہے وہ ایک ایسا جانور ہے جو اس پوری نیچر کے ساتھ، یعنی انسان، دنیا کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا نا، تو یہ دنیا جتنی بھی ہے اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں آپ کے اوپر. بیسکلی تو یہ سب آپ ایک ہی ہیں. یہ جو آپ دنیا، یہ سب کچھ آپ ایک ہی ہے. بیسک چیز ایک ہی ہے، مٹیریل ایک ہی ہے. اب جو آپ اس کے ساتھ کریں گے اس کا ایفیکٹ آپ کو پڑے گا لازمی، کیونکہ ہر چیز کے لیے اللہ نے اس کا حق رکھا ہے نا. آپ جس کا حق ماریں گے اس کا ایفیکٹ آپ کو پڑے گا. اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ فائنینشیل پرابلم، مینٹل پرابلم، دکھ تکلیف. اور آپ سے پھر بڑے بڑے جو ہے نا وہ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں کسی کی. آپ نے دیکھا نا آج کل سوشل میڈیا میں، ٹک ٹاک میں ہماری خواتین جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے تو چاہتی ہیں کہ ہم
कामयाब हमें अटेंशन मिलेगी और हम जो है ना वो कामयाब कोई कामयाबी नहीं होगी। वो इतनी सफ़र करेंगी आप सोच नहीं सकते। जो भी बेहयाई बुराई करेगा मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया के सारे मज़हबों को उठा देना। आप हिंदू मत को देख लें, ये हिंदू मज़हब को देख लें, बुद्ध मत को देख लें, आप यहूदी मज़हब को देख लें, आप अपना जो भी मज़हब है, इन सब के अंदर जो भी बुरा काम है वो सारे लिखे हुए हैं। यानी उसूल सारों में लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा इस्लाम है उसके अंदर तो बिल्कुल एक सारी चीज़ बेहतरीन अंदाज से मौजूद है ना। तो फिर आपको सोचें कि आपने नोट किया होगा ना कि बाज़ औक़ात इंसान खुदा बनने की कोशिश करता है दूसरों के हवाले से जब डिसीज़न कर रहा होता है। वो जो भी करेगा उसका इफ़ेक्ट अगर आप करेंगे ना, आपका वो आपने गलत किया होगा तो आपकी औलाद से निकलेगा, आपकी औलाद से निकलेगा। एक ये अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, इफ़ेक्ट लाज़मी निकलेगा। तो कभी कहते हैं ना कि इसीलिए आप वालिदैन जो गलत करेंगे उसका इफ़ेक्ट भी उसकी औलाद पे निकलेगा। तो हर इंसान वालिदैन का वो फिर अपने वालिदैन के साथ कनेक्टेड है, वो इस तरह से हर इंसान का आपस में कनेक्टेड है। तो बेहतर तरीका ये है कि आप दुआ करें, तकवा इख्तियार करें, अल्लाह के कवानीन के सामने सर तस्लीम ख़म करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी माँगे, लोगों को माफ़ करें, अपने जितने भी तलक़दार रिश्तेदार हैं उनको माफ़ करें, किसी के बारे में बुग़्ज़ कीना हसद ना रखें। तो आप देखिएगा कि ये जो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें आपकी फँसी है, ये सारी आपकी ठीक हो जाएगी और ये जो तकदीर और तदबीर के अंदर आपको फँसाया जा रहा है, इससे आप निकल जाएँगे। अल्लाह के कानून को समझें, बिजाई करेंगे तो निकलेगा, इंसाफ़ करेंगे तो अदल कायम होगा, अमन कायम होगा। बेइंसाफ़ी करेंगे तो उसका इख्तियार नहीं है, ज़ुल्म होगा उसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, ये आपको दिल के अंदर सोचना चाहिए। यानी सोसाइटी की फिर बात आती है। तो हर चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और मैं ये समझता हूँ कि तकदीर और तदबीर के अंदर ही नहीं रहना चाहिए। सिर्फ़ तकदीर पे भरोसा नहीं करना चाहिए और सिर्फ़ तदबीर पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तकदीर जो लिखी है, तदबीर अल्लाह के उसूलों के मुताबिक तकदीर लिखी है ना अल्लाह ने इंसान के लिए जो 2 रास्ते बनाए, उसमें से जो बेहतर रास्ता है उसको चूज़ करें, उस पे अमल करें और उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में छोड़ दें। तवक्कल अल्लाह पे करें। तवक्कल आपका अल्लाह पे होना चाहिए कि अल्लाह ही आपके लिए बेहतर करेगा। तो आप देखिएगा कि चीज़ें कैसे बेहतर होती हैं। ज़रूर कमेंट सेक्शन पे अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और कोई किसी चीज़ से आप इख्तिलाफ़ रखते हैं तो उसका भी ज़रूर राय का इज़हार कीजिए।